بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، جو پہلی کلپ تھی وہ پہلی قسط تھی، اب یہ دوسری کلپ ہے اور یہ دوسری قسط ہے۔ کتاب اخبار العاشقین، مصنف امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور اردو ترجمہ منہاج العابدین، اور اس کے جس نے یہ ترجمہ کیا ہے اس کا نام محمد عابد عمران انجم مدنی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اب یہ دوسری قسط ہے، تو کتاب شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ کے پھر ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی تصنیف میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتی ہے وہ اس ذات مقدس کی طرف سے دل میں خیال عبادت اور توفیق کی اعمال صالحہ ہے، اور یہ چیز اسی کی توفیق کے خاص سے ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح، بلا شبہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو اس میں وسعت اور انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نور اور خیال کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت۔ فرمایا، دنیا فانی سے کنارہ، آخرت کی طرف رجوع، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ سب سے پہلے جب انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جسے زندگی، قدرت، عقل و دانش، قوت گویائی اور دیگر اعلیٰ صفات اور لذات کی چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ نقصان دہ آفات سے تحفظ، اور پھر ان عطا شدہ نعمتوں پر ادائے شکر کا مطالبہ، اور حق و عبادت میں کوتاہی پر جواب دہی، اور اگر ان میں غفلت برتی تو وہ ذات نعمتوں کو غصب کر کے مجھے عذاب کا مزہ چکھائے گی۔ اور یہ خیال کہ اس منعم حقیقی نے اپنی معرفت و خدمت کے آداب بتانے کے لیے میری طرف رسول بھیجے، جن کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے جو انسانی عقل و شعور سے ماوراء ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا رب یکتا ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ علام الغیوب، حی و قیوم و دوامی متکلم ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اوامر و نواہی کا مالک ہے، اور وہ اپنے نافرمانوں کو عذاب و عطاب اور اطاعت شعاروں کو جزا و سزا دینے پر قادر ہے۔ وہ میرے ما فی الضمیر اور ما فی التدبیر کو خوب جانتا ہے، اور اس نے احکام شرعیہ کی بجا آوری لازم کی ہے۔ ان تمام خیالات سے انسان کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ تو فانی ہے، عقل میں اس چیز کا آنا کوئی ناممکن بات نہیں۔ ان تمام امور کا تصور کرتے ہی بندے پر خوف الہی طاری ہو جاتا ہے، اور وہ گھبرا جاتا ہے۔
یہی کیفیت بندے کو غفلت سے بیدار کر کے خبردار کرتی ہے۔ ہر قسم کی عذر خواہی کا قلعہ کما کر کے اس کے لیے اتمام حجت کا سامان پیدا کرتی ہے۔ وہ نظر و استدلال کی طرف بے قرار ہو جاتا ہے اور تڑپ اٹھتا ہے۔ اسی حالت کے ساتھ ساتھ ایک سلیم الطبع انسان چونک جاتا ہے، اپنی راہ نجات اور حصول امن کے ذرائع کی جستجو کرتا ہے۔ کچھ تو اپنی دماغ سے سوچتا ہے اور کچھ دوسروں سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بندے کو اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ کائنات میں غور و فکر کرے، تاکہ خلاق کائنات کی معرفت اور پہچان حاصل ہو، اور ذات خداوندی کے متعلق جو امور اس سے پوشیدہ ہیں ان کے بارے میں علم الیقین حاصل ہو، اور یہ جانے کہ میرا رب ایک ہے جس نے مجھے اوامر و نواہی کا مکلف بنایا۔ اسی طرح غور و خوض کرنا اور اپنے خالق و رازق کے متعلق علم الیقین حاصل کرنا پہلی گھاٹی ہے جو راہ عبادت میں پیش آتی ہے۔ اس کا نام ہم نے علم و معرفت کی گھاٹی رکھا ہے۔ یہ علم اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ سالک کو دلائل و استدلال اور غور و فکر میں حسن نظر علی وجہ البصیرت واقفیت حاصل ہو سکے۔ یہ سوچ و بچار اور غور و خوض علم و معرفت کی گھاٹی میں داخل ہے۔ بندے کو چاہیے کہ آخرت کی طرف رہنمائی کرنے والے علماء کرام سے بھی اس گھاٹی کے متعلق معلومات حاصل کریں، کیونکہ یہی علماء امت کے چراغ اور قائدین ہیں۔ تو سفر آخرت کے مسافر کو چاہیے کہ ایسے علماء سے ہی استفادہ کرے اور انہی کی نیک دعائیں حاصل کرے، کیونکہ ایسے پاکیزہ سیرت لوگوں کی دعائیں ہی دستگیر اور توفیق خداوندی کا موجب ہوتی ہیں۔ پھر انسان ایسے مقام پر فائز ہوتا ہے کہ وہ بن دیکھے سنے علم الیقین حاصل کر لیتا ہے کہ بندے کا ایک ہی معبود ہے اور وہ لا شریک ہے، اور اسی نے تمام کائنات کو پیدا کیا، پھر انسان کو قسم ہا قسم کی نعمتوں سے نوازا، پھر ان نعمتوں کی فراوانی پر شکر کا حکم فرمایا اور ظاہراً و باطناً اطاعت و خدمت کا حکم دیا۔ نافرمانی اور دیگر معاصی کے مرتکب ہونے پر عذاب و عتاب کی وعید سنائی، اور یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اگر بندہ اس کی خدمت و اطاعت کرے گا تو دائمی خیر و ثواب سے نفع مند ہوگا، اور نافرمانی و اعراض کرنے والے کو دائمی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہی یقین و معرفت بندے کو اپنے خالق کی اطاعت کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کی خدمت کا شوق دلاتے ہیں، جس نے اس کو انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر بندہ اس گھاٹی سے گزر کر وجدان و عرفان تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ اس سے قبل وہ اس سے ناواقف ہوتا ہے۔ معرفت و یقین سے رجوع اللہ تو ہوا، لیکن انسان کو یہ مشکل درپیش ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس کی عبادت کرے اور کس طریقے سے حق بندگی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے علم و یقین کے ساتھ ساتھ ان فرائض کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جن کا واسطہ بندے کے ظاہر و باطن کے ساتھ ہے۔ بس جب آدمی ان فرائض کو خوب جان لیتا ہے اور انہیں عملی طور پر بجا لانے کا ارادہ کرتا ہے، تب اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے وہ تو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور یہ اکثریت کی حالت ہے۔ پھر بندہ شرمسار ہو کر دل میں کہتا ہے کہ میں عبادت کی طرف کس طرح متوجہ ہو سکتا ہوں جبکہ میں گناہوں کے پھندے میں جکڑا ہوا ہوں۔ اس لیے میرے واسطے توبہ استغفار ضروری ہے تاکہ میں معصیت و خواہشات کی قید سے آزادی حاصل کر سکوں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکوں۔ تو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے عبادت کی طرف متوجہ ہونے سے قبل توبہ کی گھاٹی عبور کرنا پڑتی ہے، جسے عقبۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ اسے طے کرنا از حد ضروری ہے تاکہ منزل مقصود تک پہنچنا ممکن ہو جائے۔ پس بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام حقوق و آداب کو بروئے کار لاتے ہوئے مکمل احتیاط کے ساتھ اس گھاٹی کو عبور کرے۔ جب توبۃ النصوح حاصل ہو جائے اور عقبۃ النصوح کو عبور کر لے تو عبادت کی طرف توجہ کرے، تو عبادت کو بھی طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات میں گھرا ہوا پاتا ہے، اور ہر رکاوٹ اسے عبادت سے روکنے کے لیے کمر بستہ ہے۔
طریق العبادت کی رکاوٹیں اور ان سے بچاؤ۔ انسان جب اپنے ارد گرد نظر ڈالتا ہے تو 4 چیزیں ایسی عبادت کے معنی نظر آتی ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ ان میں سے 1 دنیا و ما فیہا، نمبر 2 عامت الناس سے میل میلاپ، نمبر 3 شیطان، اور نمبر 4 نفس۔ سالک کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان 4 چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرے، ورنہ وہ اپنے مقصد میں ہرگز کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسے عقبۃ العوائق یعنی رکاوٹوں کی گھاٹی کہا جاتا ہے۔ مذکورہ موانع کو 4 طریقوں سے دور کیا جا سکتا ہے، جو کہ یہ ہیں: دنیا سے اجتناب، نمبر 2 تنہائی اختیار کرنا، نمبر 3 ابلیس کی مخالفت، نمبر 4 نفس سے جنگ۔ ان 4 طریقوں میں سب سے مشکل ترین مرحلہ مخالفت نفس ہے۔ نہ تو بندہ اس سے بالکل بے پرواہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس پر ابلیس لعین کی طرح ازحد سختی کی جا سکتی ہے، کیونکہ عبادت کی منازل کو طے کرنے کے لیے نفس ہی انسان کی سواری اور ذریعہ ہے۔ اگرچہ نفس عبادت کا آلہ ہے، مگر عبادات میں اس کی موافقت کی بھی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نیک کام کی مخالفت نفس کی سرشت میں داخل ہے۔ لہو لوب اور اتباع خواہشات کو اس کا شیوا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے تقویٰ کی لگام دے کر اپنے قابو میں رکھا جائے، تاکہ نہ تو شتربے مہار ہو اور نہ ہی اسے ڈھیل دی جائے کہ سرکش ہو جائے، بلکہ اسے کار خیر میں استعمال کیا جائے اور فاسد امور سے روکا جائے۔ جب بندہ ان 4 چیزوں سے بچاؤ اختیار کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس مرحلے کو بھی عبور کر لیتا ہے تو عبادت کا ارادہ کرتا ہے۔ اس مرحلے پر اسے چند اور موانع پیش آتے ہیں جو کہ امر عبادت کے لیے فرصت، دل لگی اور یکسوئی پیدا نہیں ہونے دیتے، اور اس سے انسان کو صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انشاءاللہ آگے تیسری قسط شروع ہوگی کل۔